बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए एक और शानदार वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पठानों की ज़िंदगी के बारे में बताऊँगा कि पठान आखिर कौन है और इनकी तारीख़ क्या है और इनका असल में बुनियादी मज़हब क्या है। तो चलते हम आज इसकी वीडियो तरफ। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल शफ़क़त से सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और नीचे बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। फ़ारसी में पश्तून, मकामी ज़बान में पख्तून और उर्दू में पठान, ये कौम दुनिया भर में फैली हुई एक गैरतमंद कौम के तौर पर गर्दानी जाती है, जिनमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत अव्वल नंबर पर हैं। दुनिया में पश्तून अपनी वफ़ा और गैरत के नाम से जाने जाते हैं। लफ्ज़ पश्तून का मतलब होता है गैरत और वफ़ा वाला और अपने इज़्ज़त और दीन पर मर मिटने वाला। पश्तूनों ने क़याम पाकिस्तान में भी भरपूर हिस्सा लिया। पश्तून की इस्लाह अमूमन पठान और अफ़गान पश्तो बोलने वाले कबाइल के लिए इस्तेमाल होती है। बाज़ औक़ात पठानों और अफ़गानों के दरमियान इम्तियाज़ भी किया जाता है, लेकिन ये सारे पठान ही कहलाते हैं। बाज़ इनमें कोई फ़र्क भी करते हैं और पठान, पश्तून, अफ़गान को अलग अलग कबीलों से तस्वर करते हैं और इन नामों की वजह तस्मिया और तारीख़ अलग अलग बयान करते हैं। बहरहाल मैं बहैसियत मजमूई इन सब का तज़किरा करने में आफ़ियत समझता हूँ, क्योंकि ज़्यादा तफसील में गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपने कुरान पाक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा होगा कि एक मौका पर उन्होंने एक पत्थर पर अपना असा मारा तो 12 चश्मे फूट पड़े कि हर चश्मा बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए अलग अलग था। तारीख़ दान यहाँ से ही उनकी तारीख़ शुरू करते हैं। इसराइल की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक पश्तून या पठान यहूदी नस्ल है और इनका ताल्लुक़ बनी इसराइल के 10 गुमशुदा कबाइल से है, क्योंकि इस वक्त जितने भी यहूदी हैं वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के 2 कबीलों से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि बकिया 10 अपना मज़हब तब्दील कर चुके हैं या उनका कोई पता मालूम नहीं हो रहा। इन 10 कबाइल को इसराइल की तबाही के बाद फ़ातिहीन ने जला वतन कर दिया, जिसके बाद रफ्ता रफ्ता ये लोग पहले ईरान, फिर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आबाद हो गए। जबकि जेविश एटलस में सूबा सिंध की कदीम बंदरगाह दीबल के बारे में बताया गया है कि ये बंदरगाह यहूदी ताजरों की बहुत बड़ी मरकज़ थी। बनी इसराइल के ताजिर ज़माने कदीम में बज़रिया बहरी जहाज़ सिंध और बलूचिस्तान की बंदरगाहों पर आते रहे और इसलिए इन दोनों सूबों के बेशतर शहरों और बंदरगाहों में यहूदी के तजारती मराकज़ और इबादतगाहें कायम हो गई थीं, जिसकी वजह से ज़माने कदीम में पाकिस्तान के बाज़ इलाक़ों में यहूदियत के मानने वाले भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। इसराइल में 12 कबाइल आबाद थे, जिन्हें बनी इसराइल के इज्तिमाई नाम से पुकारा जाता था। कहा जाता है कि सिर्फ 2 कबाइल आज के यहूदी तौरात पर अमल करते हैं, जबकि बाकी अब 10 कबाइल तौरात को तस्लीम नहीं करते, लेकिन ये भी बनी इसराइल का हिस्सा थे। आज का शुमाली इसराइल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश तकरीबन 800 साल पहले नैनवा की अशूरिया कौम ने फ़तह कर लिया था, जबकि जूडुआ के नाम से मौसूम जनूबी इलाक़ों पर सदियों बाद बाबल से आने वाले हमला आवरों ने कब्ज़ा किया। जब बाबल के रवां बख्त मिस्र ने यरूशलेम मौजूदा फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके इसराइली बादशाहत की ईंट से ईंट बजा दी थी, तो बनी इसराइल के बहुत सी कबीले भाग कर ईरान, फ़ारस के करीब गौर के पहाड़ों में जा बसे और फिर यहाँ से दीगर खित्तों तक फैल गए। हज़ारों साल से दुनिया में ज़माने कदीम के गुमशुदा यहूदी कबाइल के बारे में गर्दिश करने वाले दास्तानों के मुताबिक एथोपिया में आबाद फ़लाश यहूदियों और अफ़गानिस्तान, मशरक़ी ईरान और पाकिस्तान के पश्तून कबाइल को इन यहूदियों की नस्ल समझा जाता है। पश्तून अफ़गानिस्तान में सबसे बड़ा नस्ली ग्रुप है
اور پاکستان میں دوسرا بڑا نسلی گروہ خود باز افغانوں کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ان کے آباء و اجداد کا تعلق قدیم زمانے کے یہودیوں سے تھا، جبکہ افغانستان کے آخری بادشاہ ظاہر شاہ مرحوم برملا یہ اقرار کرتے رہے کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے بنیامین قبیلے سے ہے۔ اس طرح پاکستان اور افغانستان کی نصف آبادی یہودی قبیلے کے بچھڑے بہن بھائیوں پر مشتمل ہے۔ ان کے مسلمان ہونے کے بارے میں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک قریش سردار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان لوگوں کے پاس رسالت کی خبر لے کر آئے۔ اس خبر کی تحقیق کے لیے قیس نامی شخص کی قیادت میں چند سرداروں کا وفد ان کے ساتھ مکہ روانہ ہو گیا۔ یہ قبائلی سردار بحیثیت مہمان جب مکہ میں پہنچے تو وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ جب فتح مکہ کی مہم جوئی میں بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ ان سرداروں کو واپسی پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحفے طائف بھی دیے اور اس وفد کے امیر قیس کا اسلامی نام عبدالرشید رکھ دیا، جبکہ اسے پہتان یا بطان کا لقب بھی عطا کیا۔ پھر یہی لفظ بگڑ کر پٹھان بن گیا۔ افغانوں کی روایت کے مطابق بھی امیر قیس کا نام عبدالرشید خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا اور فرمایا کہ ان کی نسل اسلام پر اس قدر مضبوطی سے کاربند ہوگی کہ جس طرح کشتی کا بطان ہوتا ہے، اور پھر یہی لقب بعد میں زبان کے تغیرات کے باعث پٹھان بن گیا۔ جبکہ لفظ پختون کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ بغت مصر کے ظلم سے بھاگ کر فارس یعنی ایران میں پناہ لینے والے قبائل میں سے ایک قبیلے کا نام بنی بخت تھا، جس سے تعلق رکھنے والوں کو رفتہ رفتہ پختون کہا جانے لگا۔ اہل ایران نے انہیں افغان کہتے ہیں، جس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب بخت نصر نے ان لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو یہ لوگ اس ظلم کے خلاف آؤ فخاں کرتے رہے۔ اور ایک بات یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ افغان سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا اور ان کو جنات کی زبان سے پیار ہو گیا تھا، تو انہوں نے اپنے والد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنات کو کہیں کہ مجھے اپنی زبان سکھائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی درخواست قبول کی اور جنات کو حکم دیا کہ افغان کو جنات کی زبان سکھائی جائے، اور وہ زبان بعد میں پختونوں کے نام سے مشہور ہو گئی۔ بعض مورخین کے مطابق پٹھان آریائی یا یونانی نسل سے ہیں، بعض کے نزدیک قیس عبدالرشید کی اولاد ہیں، جبکہ تیسری نظریے کے مطابق ان کا تعلق بنی اسرائیل کی گمشدہ قبائل سے ہے۔ خود کو قیس عبدالرشید کی اولاد سمجھنے والوں کا نظریہ ہے کہ مکہ میں قیام کے دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی صاحبزادی ان کے مورث اعلیٰ کے نکاح میں دے دی تھی، جنہیں وہ ہمراہ لے کر اپنے وطن واپس آیا اور پھر انہوں نے یہاں اپنی بقیہ زندگی اسلام کی ترویج و اشاعت میں صرف کر دی۔ اس طرح قیس عبدالرشید کی اولاد پٹھان کہلاتی ہے، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود قیس عبدالرشید کا تعلق بھی بنی اسرائیل کے بادشاہ ساول حضرت طالوت کی 87ویں پشت سے تھا۔ اس طرح آخری دونوں نظریات کی روشنی میں ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہی بنتا ہے۔ سب سے بڑا عجوبہ خیز بات یہ ہے کہ ان میں یوسف کے بیٹے داؤد خیل، داؤد کے بیٹے موسیٰ خیل، موسیٰ علیہ السلام کے بیٹے، اور سلیمان خیل، سلیمان علیہ السلام کے بیٹے سمجھے جاتے ہیں، لیکن اس کی تصدیق کرنا بہت مشکل ہے کہ موسیٰ خیل، داؤد خیل، یوسف زئی، سلیمان خیل وغیرہ کا دین پس منظر کیا ہے۔ بہرحال اس تاریخ میں اتنی باتیں شامل ہو چکی ہیں کہ اصل حقائق کی تصدیق لگ بھگ ناممکن سی ہو گئی ہے کہ کون سی بات درست ہے اور کون سی جھوٹ۔ بہرحال ہندوستان والے انہیں پٹھان کہتے ہیں، جبکہ پاکستانی انہیں پٹھان اور پشتون اور ایرانی افغان کہتے ہیں، مگر یہ خود کو پختون کہتے ہیں۔ یہ لوگ اس وقت متعدد قبائل کا مجموعہ بن چکے ہیں، جبکہ ان قبائل کی ہزارہا شاخوں کی متعدد ذیلی شاخیں بھی ہیں جو اشخاص یا علاقے سے منسوب کی گئی ہیں۔ افغانوں یا پٹھانوں کے کئی اوصاف عربوں سے ملتے جلتے ہیں۔ عرب قوم مہمان نواز، بہادر، اہل قلم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے قوموں سے اتنی جلد مرعوب نہیں ہوتی تھی۔ ان چند اوصاف کے علاوہ کوئی اور اوصاف عربوں کے اندر زمانۂ جاہلیت میں نظر نہیں آتے
حیرت کی بات ہے کہ یہ چند اوصاف افغان یا پٹھان قوم میں بھی اس شدت کے ساتھ پائے جاتے ہیں کہ جبکہ ان کی بیشتر چیزیں یہودیوں سے بھی ملتی جلتی ہیں۔ نسلی طور پر دونوں اپنے آپ کو دنیا کی بہترین قوم تصور کرتے ہیں، مذہبی طور پر سخت ہیں اور سر پر ٹوپی رکھنے کا رجحان بھی عام ہے، جبکہ اس کے علاوہ کئی رسم و رواج مشترک ہیں۔ ذہن میں رہے کہ مشتونوں کا یہودی نسل سے ہونا قابل فخر بات ہے کہ نہ کہ موجب توہین، کیونکہ یہودی نسل ہونا تو شاید تب اس قوم کے لیے توہین کا موجب ہوتا جب وہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاتے۔ یہ تو ان کی غیرت کی بلندی اور ایمان کی عظمت کا نشان ہے کہ یہودی نسل ہوتے ہوئے بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، کیونکہ یہ وہی آخری نبی ہیں جن کے اوصاف تورات و انجیل میں مذکورہ ہیں، جن کی وجہ سے اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نجات دہندہ کے طور پر منتظر بھی تھے، لیکن بعد میں انہوں نے محض اس جلن اور حسد کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا یہ انکار دلائل پر نہیں بلکہ نسلی منافرت اور حسد و عناد پر مبنی تھا۔ تو یہ پشتونوں کے لیے قابل فخر بات ہے کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواری بھی ہیں اور آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپاہی بھی ہیں۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔